کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے سامنے اور ان کے سامنے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کیس لڑا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ممبران اسمبلی میں پیسے تقسیم کیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے احتجاج کی کال پر اختلافات بھی سامنے آئے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہے وہ اس احتجاج میں شرکت کرتے ہیں تو پھر ان کے ڈگریز جو ہیں ان سے کینسل کیا جا سکتا ہے۔ چینلز اپنے ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس پر پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے تھمبنیلز لگا رہے ہیں جو کہ نہ صرف فیک ہیں بلکہ متعلقہ پوسٹ سے مطابقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ خاص طور پہ ایک بڑی اہم خبر جو اس وقت گردش کر رہی ہے، جو ریومر ہے، میں ریومر اسے کہوں گا، افواہ ہے ابھی، اور وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، کیونکہ کئی سینئر صحافیوں کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا لیکن ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکے تھے، نیشنل ایکشن پلان، اور اس سلسلے میں وفاقی ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا کل، اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ جی اجلاس میں شرکاء کو سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی سمیت دیگر اہم چیلنجز کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی گئی، جبکہ اجلاس کو ملک میں امن و امان، مذہبی انتہا پسندی سے نمٹنے کی کوششوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس کو غیر قانونی اسپیکٹرم اور جرائم کے گٹھ جوڑ کے خلاف اقدامات، دہشت گردی کے نیٹ ورک، تخریب کاری اور غلط معلومات کی مہمات سمیت دیگر امور پر بھی بریفنگ دی گئی۔ فورم نے چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے متحد سیاسی آواز، قومی بیانیے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ قومی اتفاق رائے ویژن کے تحت قومی انسداد دہشت گردی مہم دوبارہ فعال کرنے کے لیے اہم ہے۔ اجلاس میں نیکٹا کو دوبارہ فعال کرنے، قومی اور صوبائی انٹیلیجنس فیوژن اور خطرات کی تشخیص کے مراکز کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس سلسلے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خطاب بھی جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، اس جنگ میں کوئی یونیفارم میں ہے اور کوئی یونیفارم کے بغیر، اور ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے، آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے، اور جو بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا، ہمیں کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب خاص طور پہ جو ہے وہ آرمی چیف نے یہ بیان دیا، خاص طور پہ یہ جو لائن ہے، ہمیں کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ موڈ بتاتا ہے آرمی چیف کا کہ وہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ اچھا جی، خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہاں پہ آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے، وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ٹاپ انٹیلیجنس چیفز ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ ہلکا پھلکا انداز میں ان سے سوال یہ ہوا کہ جی انہوں نے عمران خان کے بارے میں یا پارٹی کے حوالے سے جو ہے کوئی گفتگو کی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہلکا پھلکا کہا کہ ہماری پارٹی کو احتجاج اور جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس طرح کی ایک بات تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے متعلق کہ میرا لیڈر جو ہے وہ 1.25 سال سے قید ہے، اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا یہ دو باتیں جو ہیں انہوں نے کہی ہیں، اس سے زیادہ عمران خان صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے حوالے سے گنڈا پور صاحب نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ لیکن یہ بھی بڑی بات ہے، چلیں اتنا بھی کہہ دیا، آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے سامنے اور ان کے سامنے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کیس لڑا گیا ہے گنڈا پور صاحب کی جانب سے، ایون دو یہ 2-3 لائنیں ہی ہیں جو خواجہ صاحب شیئر کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، گنڈا پور صاحب نے خود تو میرے خیال میں میڈیا سے بات چیت نہیں کی، یا انہوں نے خود اپنا نریٹو نہیں دیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہ خواجہ صاحب کی زبانی یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ 2-3 باتیں انہوں نے کہیں، لیکن 99% باتیں انہوں نے اپنے صوبے میں دہشت گردی سے متعلق کی۔ میرے خیال میں انہوں نے یہ دونوں باتیں صرف تبرک کے طور پہ کی ہیں۔ بعض قوتیں چاہیں گی کہ عمران خان باہر چلے جائیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان ملک سے باہر جانا چاہیں گے۔ عمران خان کی پوری تاریخ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق پر محیط ہے۔ اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا تو پھر حالات نہیں سدھر سکیں گے۔ سو بیسکلی حکومت کی جانب سے جو جس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے زور دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا معافی مانگیں، ہر صورت معافی مانگیں، اور غیر مشروط معافی مانگیں 9 مئی کے حوالے سے۔ اور یہ تو بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کہ اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی، اگر معافی نہیں مانگیں گے تو یہ معاملہ جو ہے اس سے آگے نہیں جائے گا۔
اور ظاہری بات ہے اگر آپ نے معافی مانگ لی، عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی، تو یہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے، میرا خیال میں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ پولیٹیکل سوسائڈ سے کم نہیں ہوگا، کہ وہ تو پھر معافی مانگنے کا مطلب تو ایڈمیٹنس ہے نا، ایڈمیشن آف گلٹ ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے واقعی ہم لوگ قصوروار تھے. تو خان صاحب تو اتنے سال مانتے ہی نہیں رہے ابھی تک، مطلب انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور ہمیں جو ہے وہ پھنسایا گیا، تو معافی کس طرح مانگیں گے؟ لیکن اگر اپنے معاملات کو طے کرنا ہے اور واپس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لائن آف کمیونیکیشن کھولنی ہے، تو پھر 9 مئی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک فائنل پلان جو ہے وہ بنانا پڑے گا. خیر، اس کے علاوہ جناب جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب ممبران اسمبلی میں پیسے تقسیم کیے ہیں. اور پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے پارٹی ایم پی ایس کو 3 لاکھ اور ایم این اے کو 2 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، اور بعض ممبران اسمبلی نے پیسے لینے سے جو گریز کیا ہے. عاطف خان، جنید اکبر اور شکیل خان کو جو ہے وہ پیسے نہیں دیے گئے ہیں. پارٹی تنظیموں کے عہدیداروں کو بھی 2 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، اور پارٹی ذرائع کے مطابق پیسے سفری اخراجات کی مد میں دیے گئے ہیں. اور مرکزی ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ علی امین سمیت سب احتجاج کے اخراجات کے لیے پیسے خرچ کریں. ویسے یہ 2 لاکھ 3 لاکھ والا اگر تو یہ خرچہ ہے، مطلب اگر تو یہ واقعی دیے گئے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر تو آپ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں 10,000 5,000 بندہ لے کر آنے کی، تو یہ 2-3 لاکھ روپے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے دھرنا دینا ہے تو ان کو لا کے آپ نے بٹھانا ہے، پھر بٹھا کے آپ نے کھانا بھی کھلانا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا یہ لوگ کہیں گے ہاں جی ہم اپنے خرچے کے اوپر ہی کھانا کھاتے رہیں گے. ایسا تو نہیں ہے. یہ تو سارا کچھ آپ کو افورڈ کرنا پڑے گا، تو اس میں تو 2-3 لاکھ سے کام نہیں چلنا، بالکل بھی کام نہیں چلنا. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی جو ہے وہ کل بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے پشاور، وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں. اور اس ملاقات میں بتایا جاتا ہے جی علی امین گنڈا پور بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ملاقات میں پارٹی کے اندرونی اختلافات اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی. بشرا بی بی نے کہا کہ آپس میں اختلافات سے نقصان جو ہے وہ پارٹی کا ہو رہا ہے، اور اسد کیسر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ سوابی سے قافلے کو علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہے وہ لیڈ کریں. بشرا بی بی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور، اسد کیسر اور عاطف خان قافلوں کو لیڈ کریں گے. ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. یو کین ایکچولی سے کہ اب بشرا بی بی جو ہیں وہ کافی حد تک سیاسی طور پہ متحرک ہو چکی ہیں، اور اب اپنا رول جو ہے وہ پولیٹیکلی کافی حد تک وہ اب ادا کر بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر ایکسپریس نے رپورٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کے حوالے سے اپنا ایک پلان ترتیب دے دیا ہے. اور تحریک انصاف کے ضلعی صدر ارباب عاصم نے کہا ہے کہ 24 نومبر احتجاج کے لیے پلان تیار ہے. پشاور اور خیبر سے آنے والے قافلے انٹرچینج پر اکٹھے ہوں گے، جبکہ چارسدہ، نوشہرہ، مردان کے قافلے بھی راستے میں شامل ہوں گے اور پھر سوابی کے ریسٹ ایریا میں جمع ہوں گے. قافلے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں سوابی سے روانہ ہوں گے. ڈیرہ اور جنوبی اضلاع کے قافلے جو ہے حقلہ انٹرچینج سے موٹر وے پر مین قافلے کے ساتھ ہوں گے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جی پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پورا ایک پلان بھی بن رہا ہے. پنجاب سیمز ٹو بی سائلنٹ. پنجاب کے اندر ہمیں فی الحال پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. ایون دو حماد اظہر کی جانب سے میرے خیال میں کوئی ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں ادھر پنجاب کے اندر ہی موجود ہوں اور میں پوری طرح جو ہے ساری چیز کو لیڈ کروں گا، لیکن ہی از ناٹ ان دا پبلک ڈومین. پبلکلی وہ نظر نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے انڈر گراؤنڈ آبویسلی گرفتاری سے بچنے کے لیے جو ہے یہ بھی بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے گرفتار نہیں ہونا، تو اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھیں. مے بی دیٹ از دا ریزن. لیکن آن دا فیس آف اٹ ابھی ہمیں پنجاب میں کوئی ایز سچ وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی کمپیریٹیولی جو ہمیں خیبر پختونخوا سے نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ، خاص طور پہ ساؤتھ سے تو ہمیشہ پی ٹی آئی کی بڑی تگڑی سپورٹ رہی ہے. اب کتنے لوگ جو ہیں وہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وی دیٹ ہیز یٹ ٹو بی سین. اچھا جی، اس کے علاوہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے احتجاج کی کال پر اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، اور پنجاب کے رہنماؤں نے جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا. میں بھی پنجاب کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو اراکین نے شکوہ کیا ہے کہ جی پشاور میں جو ہونے والا اجلاس تھا وہ پنجاب کا تھا، مگر پنجاب کے رہنماؤں کو جو ہے نظر انداز کر دیا گیا. حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال کو پنجاب کے حوالے سے بات ہی نہیں کرنے دی گئی، اور انہوں نے شکوہ کیا کہ پنجاب میں کیا مشکلات ہیں. احتجاج کے حوالے سے پلاننگ پر کوئی بات چیت نہیں کی گئی. کارکنوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد لے جانے میں ہمیں مشکلات ہیں. کرائے کی گاڑیاں ہمیں مل نہیں رہیں، اور ٹرانسپورٹرز بھی جو ہیں وہ گاڑیاں دینے سے انکاری ہیں. تو یہ پرابلم جو ہے وہ پنجاب والوں کو بھی آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ نوٹیفیکیشن شیئر کیا گیا ہے شیخ وقاص اکرم کی جانب سے، وزیر سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی. اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ میں آپ کو پن پوائنٹ کرتا ہوں، اور وہ بیسیکلی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کوارڈینیشن کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس احتجاج کے سلسلے میں.
اور اس میں اسلام آباد کی کمیٹی میں جو ہے وہ عامر مغل، شعیب شاہین، علی بخاری، شیر افضل مروت، قاضی تنویر، ملک عامر جو ہے انہیں شامل کیا گیا ہے. سو شیر افضل مروت کو فائنلی اب ایک کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے. وہ بار بار گلا شکوہ کرتے تھے کہ جی مجھے کسی کمیٹی میں شامل نہیں کیا جاتا، تو اب انہیں اس کمیٹی میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے. راول پنڈی کی کمیٹی میں جناب چودھری امیر افضل، عاقل خان، راجہ بشارت، سماویہ طاہر، شیریہ ریاض، کرنل اجمل صابر جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 24 نومبر کے احتجاج کے لیے 2 شہروں کے لیے کوارڈینیشن کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. اچھا، اس سے پہلے ٹیکنیکلی سپیکنگ جب یہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو وہ بیرسٹر گوہر کے نام سے ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور انہوں نے بھی مطلب بانی پی ٹی آئی لکھا ہے، عمران خان نہیں لکھا. میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ تھا جو لکھ رہا تھا، جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو لینگویج یوز ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو لے کے، یہ اس سے امپریس ہو کے میرے خیال میں اس نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے. جبکہ یہ ٹی وی کی لینگویج ہے، مطلب آپ لوگ تو عمران خان لکھ سکتے ہیں نا، آپ کے اپنی پارٹی کا ایک نوٹیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ 24 نومبر کے اس احتجاج کے پیش نظر جناب وفاقی پولیس اہلکاروں اور افسران کی چھٹیاں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، اور تمام ایس ایچ اوز کو جو ہے وہ نفری فراہمی کی لسٹیں بھی جو ہیں وہ ترتیب دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق ایف سی اور دیگر صوبوں کی نفری بھی 21 نومبر کو اسلام آباد جو ہے وہ پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ جناب وفاقی وزارت داخلہ نے ایک جو ہے وہ خبر شائع کی. یہ خبر جو ہے وہ پی ٹی وی نے بھی جاری کی اور اس کے فلائرز جو ہے وہ نکالے گئے، اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ لائن سامنے آتی ہے. اس کے مطابق جی 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے ریاست کی جانب سے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی دارالحکومت میں ڈپٹی کمشنر نے احتجاج کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے متعلقہ سیکورٹی اداروں کو مکمل تیاری کی ہدایت جاری کی گئی ہیں اور شرپسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کے کیمپوں کی جیو فینسنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طلباء کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پر بھی غور کیا جا رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، غور سے سنیں دوبارہ کہ جی احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طلباء کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہے وہ اس احتجاج میں شرکت کرتے ہیں تو پھر ان کے ڈگریز جو ہیں ان سے کینسل کیا جا سکتا ہے، یا ان کے ایڈمیشنز کو بھی جو ہے وہ کینسل کیا جا سکتا ہے. میرا خیال میں اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے دس لکس مور لائک اے تھریٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہ جو بنگلہ دیش والی صورتحال ہے، اور پی ٹی آئی نے اس کو بھی فالو کرنے کی کافی حد تک کوشش کی ہے کہ جی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہم لوگ موبلائز کر سکیں، تو کہیں اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ جتھے نہ آ جائیں. اس وجہ سے میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ تڑی لگا دی گئی ہے کہ جناب آپ کو ساتھ جو ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے ایون دو میرا خیال میں آپ کسی کو بھی اس بنیاد کے اوپر کہ جی وہ احتجاج میں شرکت کر رہے تھے تو آپ کی ڈگریاں کینسل کر دی جائیں گی. آئی ہیو نیور ہرڈ سچ اے تھنگ بیفور کہ جی اس بنیاد کے اوپر، مطلب ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کا یا فالوورز کا کہ وہ احتجاج کر سکیں. اس بنیاد کے اوپر آپ ان کی ڈگریاں تھوڑی کینسل کرتے ہیں. تو اگر تو اس طرح پھر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ ایم این ایس کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیں جی اگر آپ نے احتجاج میں شرکت کی تو پھر آپ کی پارلیمنٹ کی رکنیت منسوخ کر دی جائے گی. یہ تو پھر آپ کرنے کا تو پھر جو مرضی آپ کرتے رہیں. لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ جاری کیا گیا. آگے خبر کہتی ہے جی ذرائع نے بتایا کہ احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک کرنے کا بھی فیصلہ زیر غور ہے. دہشت گردی کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اب یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ احتجاج ہوگا تو موسٹ پرابلی شاید اسلام آباد کے ایریاز کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ یا موبائل سروس جو ہے اسے سسپینڈ کر دیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کی آپس میں جو ہے وہ کمیونیکیشن بھی نہ ہو سکے. تو یہ اس قسم کی پلاننگ جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ مریم ریاض بٹو بشرا بی بی کی جو بہن ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کال واپس نہیں ہو رہی، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. اگر کوئی احتجاج سے بھاگنے کے لیے اپنی ذات کے لیے ڈیل کرے تو وہی میر جعفر ہے. جو کوئی آپ کو بتایا کہ خان باہر آ رہا ہے، مذاکرات جاری ہیں، وہی میر صادق ہے. جب کچھ لوگوں نے واردات ڈالی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں آپ کو، 24 کی کال ہے، آپ نکلیں آزادی لیں. ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ کس کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آرام سے مینڈیٹ 2 دن میں واپس کر دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے احتجاج پر توجہ دیں اور ایک لمحے کے لیے بھی توجہ کسی اور چیز پر مت کریں. تو ویسے مریم ریاض بٹو جو ہیں وہ ماضی میں بھی بار بار یہ بات پن پوائنٹ کرتی آئی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو اپنے رینکس کے اندر جو بیسکلی لوگ ہیں جو فینس کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں
ان کو جو ہے وہ بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شاید وہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں اب وہ شروع میں جو میں نے بات کی تھی وہ ہے جناب کہ کیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اسلام آباد کے اندر 2-3 صحافیوں نے اس آپشن کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا یہ ہونے جا رہا ہے، میں لیٹ می بی ویری کلیئر، لیکن اس آپشن کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت جو ہے وہ یہ بھی سجیسٹ کر دے کہ جناب لیٹس ڈیفیوز دس سچویشن، اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے ادھر شفٹ کر دیا جائے۔ نصرت جاوید صاحب نے آج سے چند دن پہلے، میرے خیال میں نہیں سوری سہیل وڑائچ صاحب نے میرے خیال میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، میرے خیال میں سہیل وڑائچ صاحب نے شاید یہ اپنے کسی کالم میں یہ خبر لکھی تھی کہ الیکشن کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو یہ آفر دی گئی تھی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں بنی گالہ، لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے۔ تو لیکن خان صاحب کی جانب سے جو ہے اس پہ انکار کر دیا گیا تھا، تو چونکہ انکار کر دیا گیا تھا تو پھر وہ ڈیل جو ہے مٹیریلائز ہو نہیں سکی تھی۔ سو ہو سکتا ہے دس آپشن از آلویز آن دا ٹیبل۔ حسنات ملک صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ایک انٹرویو میں عمران وسیم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے انکشاف کیا کہ میری خبر تو یہ ہے کہ بات چیت کسی نہ کسی جگہ تو ہو رہی ہے، ایک شخصیت روزانہ پشاور سے اسلام آباد آ رہی ہے، بات کا آخر میں کوئی آؤٹ کم نکلے گا وہ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت چیزیں کچھ ابتدائی شکل میں ہوں، کچھ اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ یا زمان پاک شفٹ کر دیا جائے اور اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے، کیونکہ ان کا ضمانت کا آخری کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ آج اس کی سماعت تھی لیکن جج صاحب نہیں تھے، تو ممکن ہے کہ وہ جلد لگ جائے تو ہر کیس میں ان کی ضمانت ہو جانی ہے، تو پھر آپ کیسے ان کو رکھیں گے؟ جن نکات پر بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کا پیغام ہے پارٹی کو کہ آپ نے ڈی چوک آنا ہے اور بیٹھنا ہے، عام لوگ پھر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ سو بیسکلی یہ میرے خیال میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مین مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ ڈیل مل سکے۔ میں نے آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ کہانی جو ہے وہ ڈیل لینے کی ہو رہی ہے، اور وہ ڈیل کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کراؤڈ موبلائز۔ باقی یہ ساری جو ہے نا یہ کتابی باتیں ہیں، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ کہہ دوں، یہ جی وہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، 26ویں آئینی ترمیم واپس لیں، یہ ساری کتابی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بتائیں آپ نے ڈیل کیا دینی ہے، ہمیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں، اور اس میں ظاہری بات ہے ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ یہی ہے کہ جی خان صاحب کی رہائے گی، یہ نمبر 1 ہے، یہ باقی ساری چیزیں بعد کی آئیں گی۔ نمبر 1 جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائے گی۔ اب خان صاحب کو جو ہے وہ اگر کسی ڈیل کے تحت جو ہے، دیکھیے یہ بالکل ممکنات اس لیے بھی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر کے بھی جو ہے وہ بنی گالہ میں اریسٹ رکھا گیا تھا، ہاؤس اریسٹ رکھا گیا تھا، تو ایون دو انہوں نے کمپلین کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اڈیالہ جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، لیکن ان کو رکھا گیا تھا بنی گالہ میں، اور سیکیورٹی ریزنز بنا دی گئی تھی۔ تو سیکیورٹی ریزنز تو پھر خان صاحب کے لیے بھی بن سکتی ہیں، اسٹیٹ اگر جائے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر اس نے بنانا ہونا۔ مثال کے طور پہ میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، 9 مئی دیکھ لیجئے، 9 مئی میں پی ٹی آئی اس بات پہ اعتراض کرتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ ہمارے پہ الزامات لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہی وہ لوگ جو ایکچولی وہاں پہ موجود تھے، جو آن سائٹ وہاں پہ موجود تھے، لیکن جس نے معافی مانگ لی ہے، جس نے کہہ دیا کہ جی میرا آج کے بعد سیاست سے یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے ان کو دھو دیا، مطلب ان کے پاپ دھو دیے، آپ نے ان کو جان دیا۔ اندلی پہ باس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، وہ خود وہاں پہ موجود تھیں لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ خاموش ہیں، شی از ایبسولوٹلی مطلب وینشڈ، وہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ انصاف تو نہیں ہے نا پھر۔ تو اسی طرح ڈیلے ہوتی ہیں، یہ ڈیلیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں کہ جناب آپ یہ کریں گے۔ مریم نواز کا میں بار بار کہتا ہوں، مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہوا تھا نا، کیوں ہوا تھا؟ ایک میری مصلحت تھی کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے، سی بی ایمز جسے کہتے ہیں نا، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، تو یہاں پہ سی بی ایمز کیا ڈیسائیڈ ہوں گے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پاکستان تحریک انصاف، یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ لیکن اٹ ول آل ڈپینڈ، یہ میں آپ کو بتا دوں، رسک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کتنا بڑا کراؤڈ لا سکتے ہیں، اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ پھر آپ کی ٹیبل کے اوپر کیا پوزیشن ہوگی۔ اگر تو آپ بڑا کراؤڈ لانے میں کامیاب ہو گئے، یو ول گیٹ اے گڈ ڈیل۔ اگر نہ ہو سکا، آپ بندے شندے نہ نکال سکے، یا جس طرح آپ نے دھرنے کا پلان دیا ہوا ہے تو پتہ لگے جناب 2-3 دن کے بعد ہی جو ہے وہ کراؤڈ نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ کراؤڈ بڑھنا شروع ہو جائے، وی ڈونٹ نو۔ تو بیسکلی کہانی ساری یہ، باقی یہ ساری کتابیں باتیں ہیں کہ جناب ہمیں یہ والی شرط ہے تو یہ ہماری 3 شرطیں، یہ ساری فضول باتیں ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، وہ یہ کہ پیمرا نے جناب ڈیجیٹل میڈیا پر، یعنی کہ یہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان کے جو یوٹیوب اکاؤنٹس ہیں، اس کے جو تھم نیلز بنتے ہیں، ویڈیوز کے اوپر جو تھم نیلز بنتے ہیں، اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں پیمرا نے۔ کل یہ خبر آئی اور اس میں کہا گیا ہے جی سیٹلائٹ ٹی وی چینلز اپنے ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس پر پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے تھم نیلز لگا رہے ہیں جو کہ نہ صرف فیک ہیں بلکہ متعلقہ پوسٹ سے مطابقت بھی نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ، آپ اگر نوٹیفیکیشن دیکھیں تو
چند تھمبنیلز جو ہیں ایگزامپلس کے طور پہ انہوں نے شیئر بھی کیے ہیں. اچھا اس میں جیو کے بھی ہیں, ARY کے بھی ہیں, مختلف چینلز کے جو ہیں وہ تھمبنیلز لگے ہوئے ہیں. دو تین اس پہ ذرا میرے پوائنٹس ہیں. ایک تو مجھے نہیں پتا مطلب کہ پیمبرا کیا ڈیجیٹل ورلڈ کے اوپر بھی ہدایات جاری کر سکتا ہے. مطلب آپ کا تعلق تو سیٹلائٹ چینلز کے ساتھ ہے نا, وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں کیا کرتا ہے, کیا اس کا اسکوپ آف ایکشن آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے. کیا یہ پرابلم ہے؟ یس آئی تھنک یہ پرابلم ہے. میں نے خود یہ بہت سے, ظاہری بات ہے میں خود بھی ٹیلی ویژن انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے چینلز کے جو ڈیجیٹل سیکشنز ہیں وہ واقعی بڑے ہی obnoxious قسم کے تھمبنیلز بناتے ہیں جن کا حقیقت سے واقعی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, بلکہ بلا وجہ کی کلک بیٹ ہوتی ہے, بلا وجہ جو ہے. اچھا اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے آئی نو مینی آف دیم. وہ بیسکلی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سے جاری جو جمع کیا جانے والا جو ریونیو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم بن چکا ہے مختلف چینلز کے لیے لٹرلی, اور یہ اس کی تعداد کروڑوں میں جاتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک نمبر میرے پاس موجود ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا چینل ہے جو کہ ٹاپ 10 میں بھی نہیں ہے, یا تقریباً 10ویں 11ویں نمبر کے اوپر مطلب رہتا ہے. اس کا ڈیجیٹل سیکشن جو ہے وہ ایک مہینے کا 2 کروڑ روپے بناتا ہے, ڈیجیٹل سیکشن, صرف ڈیجیٹل سیکشن. تو ناؤ یو کین امیجن کہ وہ ارننگ جو ہے, اور مطلب دس از ایک ایسے نمبر کا چینل جو 10ویں 11ویں 12ویں پہ ہے, اس کا اگر ڈیجیٹل سیکشن جو ہے وہ 2 کروڑ روپے بنا رہا ہے, تو آپ اوپر والوں کی طرح گیس کریں جو ٹاپ 5 ہیں یا ٹاپ 6 ہیں, آپ اس کے گیس کریں کہ اس کی ٹریفک کتنی ہوگی وہاں پہ. تو وہاں پہ ایک پوری دوڑ ہے. میں نے اچھا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان سیکشنز کے اندر جو ہے وہ جو لڑکے کام کرتے ہیں ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب میں اسی لیے بار بار ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ڈفرینس ہوتا ہے لونڈے لپاڑوں میں اور صحافیوں میں, کہ صحافی جو ہوتے ہیں نا انہوں نے پھر بھی ایتھکس, میں یہ نہیں کہتا کہ سب صحافی پرفیکٹ ہیں, بہت سی غلطیاں بھی وہ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک ایتھکس کی باؤنڈریز کا ان کو پتہ ہے کہ یار یہ ہم نے نہیں کرنا, مس لیڈنگ ہیڈ لائنز جو ہے وہ نہیں لگانی, یا تھمبنیلز کے اوپر جو ہے وہ لائنز نہیں لگانی. لیکن یہاں پہ جو اکثر لڑکے ہوتے ہیں وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بس ویڈیو کلک ہونی چاہیے, بات ختم ہو گئی. کیونکہ ان کو بھی وہ آگے سے ٹارگیٹس ملے ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا مارجن ان کو بھی اس بات کا دیتا ہوں, ان کو بھی آگے سے ٹارگیٹس ملے ہوتے ہیں کہ بھائی جان بتائیں ریونیو کتنا بنایا ہے, آج کتنی ویڈیوز بنائیں, کتنے تھمبنیلز تھے, آپ نے جو ویڈیوز بنائی, آپ نے جو تھمبنیلز بنائے اس پہ ویوز کتنے آئے, یہ بتائیے. تو اس وجہ سے بھی بیسکلی یہ سارے پروسیس چل رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, کیا پیمبرا کا ڈومین ہے کہ وہ کسی ٹیلی ویژن چینل کے ڈیجیٹل سیکشن کو جا کے, ہاں ٹھیک ہے چینل کے حوالے سے مطلب جو ٹی وی اسکرین کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو شاید پھر بھی وہ ریگولیٹ کر سکتا ہے, لیکن ڈیجیٹل سیکشن کو جو ہے وہ کیا پیمبرا واقعی ریگولیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. بٹ یس آئی ڈو ایگری دا پرابلم از ڈیفینیٹلی دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.